بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 114 ہے اور اس سبق سے کتاب النکاح شروع ہو رہی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نکاح کا لغوی اصطلاحی معنی اور نکاح کی اقسام کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، نکاح کا لغوی معنی جو ہے وہ ملانا ہے، وطی کرنا ہے، اور پھر اس کا جو اطلاق ہے وہ تزویج پر ہونے لگا، یعنی شادی پر پھر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ اصل اس کا لغوی معنی جو ہے وہ وطی کرنا ہے یا ملانا ہے، اور اصطلاح شرع میں اس کا معنی ہے کہ وہ عقد جس سے مل کے متع کا ارادہ کیا جائے قصدن، تو وہ جو ہے نکاح کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا عقد کرنا، اس عقد پر بولا جاتا ہے لفظ نکاح جس عقد سے مراد مل کے متع کا جو ہے وہ ارادہ ہو، اور قصدن جو ہے وہ مل کے متع کا ارادہ کیا جائے، تو اس کو اصطلاح شرع میں نکاح کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو نکاح کا لفظ ہے یہ اپنی وضع کے اعتبار سے وطی کے لیے ہے یا عقد کے لیے ہے، اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لفظ نکاح جو ہے یہ عقد میں حقیقت ہے اور وطی میں مجاز ہے، یعنی اصل اس کی جو حقیقت ہے وہ اس کا معنی عقد ہی ہے، یعنی عقد نکاح ہی کو نکاح کہا جاتا ہے۔ وطی کے معنی میں اس کا مجاز جو ہے، وطی کے معنی میں اس کا استعمال جو ہے وہ مجاز ہے، یعنی مجازن اس کو وطی کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا اصل معنی اور حقیقی معنی جو ہے وہ عقد ہے۔ احناف رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک اس کا اصل معنی جو ہے نکاح کا وہ وطی ہے، اور عقد کے معنی میں یہ مجاز ہے، یعنی نکاح کا جو اصل لفظ ہے اصلاً اس کا معنی وطی ہی ہے، حقیقی معنی اس کا وطی ہی ہے، جبکہ نکاح کے معنی اس سے جو مراد لیے جاتے ہیں، عقد کے معنی جو مراد لیے جاتے ہیں عقد نکاح کے، وہ مجازی طور پر لیے جاتے ہیں۔ نکاح کی جو ہے وہ 5 اقسام ہیں کہ کس صورت میں نکاح فرض ہے، کس صورت میں نکاح جو ہے وہ واجب ہے، اور کس صورت میں سنت ہے، کس صورت میں مکروہ ہے، اور کس صورت میں حرام ہے۔ اس لحاظ سے اس کی 5 اقسام ہے۔ نمبر 1، پہلی قسم فرض ہے، یعنی نکاح کرنا جب فرض ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا فرض ہوتا ہے جب عورت کی جانب شدت اشتیاق ہو، یعنی عورت کی جانب جو ہے وہ اشتیاق کی شدت ہو، یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ اشتیاق ہو کہ وہ شدید درجے کا ہو، اور زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ مہر پر نان نفقے پر قدرت ہو، تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اپنے اوپر کنٹرول کا جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ایک چانس بھی نہیں ہے کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے، اور عورت کی جانب اس کا جو ہے وہ اشتیاق بہت زیادہ ہے، شدید ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر نکاح فرض ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی اگر وہ مہر کا اور نان نفقے کا مالک ہے، اس کو اس پر قدرت ہے کہ وہ مہر دے سکتا ہے عورت کو، اور اس کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، تو پھر نکاح کرنا فرض ہوگا۔ یعنی کہ اگر اس صورت میں کوئی نکاح نہیں کرتا تو وہ یا پھر انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ واجب ہے نکاح کرنا۔ واجب نکاح اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب عورت کی طرف تو اشتیاق شدید ہے، عورت کا شوق تو بہت شدید ہے، لیکن زنا میں مبتلا ہونے کا یقین نہیں ہے، یعنی کہ یہ یقین نہیں ہے کہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ فرض کی صورت میں تو یقین ہوتا ہے جو ہے وہ زنا میں مبتلا ہونے کا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ زنا میں مبتلا ہونے کا یقین نہیں ہے اس کو، یعنی اس بات کا یقین ہے کہ میں زنا میں مبتلا نہیں ہوں گا، اور مہر اور نان نفقے پر بھی قدرت ہے، تو پھر اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ یعنی تھوڑا سا جو ہے اس کی جو ہے وہ اس کا حکم تھوڑا سا فرض سے کم ہو جاتا ہے اور واجب کے درجے کا حکم ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی
آپ کو جو ہے وہ عورت کی جانب جو کوئی شدید اشتیاق بھی نہیں ہے، زنا میں مبتلا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اشتیاق ہی نہیں ہے اتنا شدید، تو اس صورت میں جب آپ کے اندر اعتدال ہے تو اس صورت میں نکاح اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 4 چوتھی قسم نکاح کی یہ ہے کہ اگر بیوی پر ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہو، یعنی کہ کسی کو یہ اندیشہ ہے کہ میں نکاح کے بعد اپنے مزاج کی وجہ سے بیوی پر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کروں گا، ظلم و زیادتی کا اندیشہ ہے، تو پھر نکاح کرنا مکروہ ہے کہ اس صورت میں نکاح نہ کیا جائے۔ نمبر 5 پانچویں صورت حرام ہے نکاح کی۔ نکاح اس وقت حرام ہوتا ہے کہ اگر یہ یقین ہو کہ نکاح کے بعد میں بیوی پر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کروں گا تو پھر نکاح کرنا حرام ہے، یعنی اس صورت میں جب اس کو اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنے آپ پر جو ہے وہ اپنی عادات کی وجہ سے یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے شادی کر لی، میں نے نکاح کر لیا، تو اس صورت میں اپنی بیوی پر ظلم کروں گا یا اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کروں گا، تو پھر شریعت نے اس نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا نکاح کی جو ہے یہ 5 اقسام ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا حکم بھی ہے کہ پہلی صورت میں فرض، دوسری میں واجب، تیسری میں سنت، چوتھی میں مکروہ اور 5ویں میں نکاح حرام ہے۔ کتاب النکاح کی کتاب الحج سے کیا مناسبت ہے اور کیا ربط ہے؟ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ عبادات کی ایک قسم سے مصنف فارغ ہو کر انہوں نے دوسری قسم کا ذکر کیا ہے، تو اس کی مناسبت ظاہر ہے اس طور پر کہ عبادات انسان کرتا ہے۔ پہلے عبادات کا ذکر تھا، حج، نماز وغیرہ، تو عبادات انسان کرتا ہے، اور انسان کی انسان کو اپنی نسل کی بقا کے لیے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح دیگر عبادات ہیں اسی طرح نکاح بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ انسان اپنی نسل کو باقی رکھنے میں نکاح کا محتاج ہے، اس کو نکاح کی ضرورت ہے۔ اگر نسل انسانی ہی باقی نہیں رہے گی تو پھر عبادات کا جو ہے وہ انسان کی بقا ہی معرض خطر میں ہوگی، اور تو نمازوں کی ادائیگی یا پھر روزہ رکھنا، حج کرنا، ان تمام عبادات کی ادائیگی ہی جو ہے وہ قصہ پارینہ بن جائے گی۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ کتاب النکاح کو کتاب الحج کے بعد ذکر کیا ہے۔ باقی عبادات جو ہیں وہ تو اس میں اور نکاح کی جو نوعیت ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ باقی عبادات انسان اکیلے کرتا ہے، لیکن نکاح کے لیے 2 افراد کا ہونا ضروری ہے، تو اس کی جو نوعیت ہے وہ ذرا مختلف ہے باقی عبادات سے۔ جیسے نماز ہے تو نماز بندہ اکیلے پڑھتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ حج جو ہے وہ بھی اس نے خود ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح دیگر عبادات ہیں تو اس کے اندر انسان جو ہے وہ اکیلے ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن نکاح کے لیے 2 افراد کا ہونا ضروری ہے، یعنی میاں بیوی کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایجاب کے لیے ایک ایجاب کرے گا، دوسرا قبول کرے گا، تو اس لیے جو ہے اس کی ذرا نوعیت مختلف ہے۔ باقی جو ہے یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے جس طرح دیگر عبادات ہیں، تو مصنف نے جو ہے وہ باقی عبادات کو جو انفرادی طور پہ ادا ہوتی ہیں پہلے ان کا ذکر کیا، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نکاح کو ذکر کیا۔ باقی عبادات میں اور اس میں تھوڑا سا اس لحاظ سے فرق ہے کہ باقی عبادات اکیلے ہوتی ہیں اور اس میں دوسرے کی شرکت ہوتی ہے، یعنی 2 افراد کا ہونا نکاح کے لیے ضروری ہے۔ میاں بیوی کا جو ایک ایجاب کرے گا تو دوسرا قبول کرے گا۔ باقی یہ بھی عبادات کی ہی ایک قسم ہے، اس لیے اس کو کتاب الحج کے بعد ذکر کیا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نکاح کا لغوی اصطلاحی معنی، یعنی لغوی معنی ہے وطی کرنا اور ملانا، اور اصطلاحی معنی ہے ایسا عقد کرنا جس سے ملک متع کا قصداً ارادہ کیا جائے، یا اس سے ملک متع کا جو ہے قصداً ملک متع جو ہے وہ مراد لی جائے، یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ لفظ نکاح جو ہے وہ وطی کے معنی میں حقیقت ہے یا مجاز ہے، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف بھی پڑا ہے، اور ساتھ میں نکاح کی اقسام اور نکاح کتاب النکاح کی کتاب الحج سے مناسبت کے بارے میں بھی تفصیل پڑی ہے۔
آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، نکاح کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے اور لفظ نکاح وطی کے معنی میں حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ نمبر 2، نکاح کی فرضیت کب ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.